تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈریں نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔
تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا۔ جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سام بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پازیٹو چلے۔ پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کی زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجے، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو
اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دیانتداری، سچ بولنا، صحیح بولنا، محبت سے بولنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، میٹھا بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں پہ احسان کرنا، اگر پیسہ نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق۔ دنیا کی بے رغبتی، جنت کا شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بڑا ایمان ہے۔ تو اب یہ سوال 4 ہیں، جواب ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ کھانا کھلانا، میٹھا بولنا اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا، اور صبر اور معاف دونوں ہی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے، عقیدہ کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے اصل لفظ بول دیا اچھے اخلاق۔ تو 4 سوالوں کا ایک ہی جواب۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین۔ تو آپ نے یوں، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو وہ ایسے کی بجائے ایسے کرتے تھے، جی پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ تو اب وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا تو آپ ایسے ہوئے، آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ادھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ پھر پورا اس کی طرف ایسے موڑے، تو آپ نے کہا بھائی اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا بیٹھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ پورا پھر اس کی طرف موڑے، کہا میرے بھائی تو کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ غصہ نہ کیا کر، وہ بھی اخلاق ہی تھے، الفاظ بدل لیے۔ تو بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی سن رہے ہو، ہماری زندگی سے عبادت اتنی نہیں نکلی جتنے اخلاق نکل گئے ہیں، اور اسلام کی تکمیل اسی پر ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب مل جائے اور ان کی محبت مل جائے، تھوڑا سا زبان پہ قابو پا لیں، غصے پر قابو پا لیں، اپنے کام کاروبار میں سچائی دیانتداری کو لے آئیں، رزق حلال کمائیں، حرام کاموں سے بچیں اور سچائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے،
جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، ہاتھ دیو۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر۔ کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی۔ کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا۔ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جس سے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے 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 جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو۔ پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی نے
کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، اب کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم؟ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے؟ کل تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو گے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا
تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی, ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی, چل توبہ کرتے اس نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر. میں آ گیا, نیچے اترا, ساتھ ہو لیا. عیسی علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی, ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا. یہ ڈاکو, یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا, نفرت سے, اچھا یہ کتوں آ گیا ہے. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے, ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی. نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی, وہ ناچنے والی, اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق, جو بیٹی 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 کہتے 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 اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا. عرفات میں گئے تو شام کو اس کی دھاڑ دھاڑ پھوٹ پھوٹ کے روئی. کیا ہوا؟ کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی, وہ جو معلم میٹرس بچھاتے ہیں, تو وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں. انہوں نے کہا یہ ایک کنجری کتھوں آ گئی, اٹھاؤ نہ اتھوں, یہ طوائف کتھوں آ گئی. میں اب بھی رو رہا ہوں, میں اس وقت ہی رویا تھا. ایک پیسے کا تکبر ہے, ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں, ہم پردہ دار خواتین ہیں, یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا, تو سارے اداکار اکٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا, میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے, اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے, اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے, آ کے معافی مانگو, سب معاف کروں گا. لیکن میرے آج کا ماحول, آج کا دیندار, وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے میرا آپ کا معاملہ, بڑی احتیاط برتو, کسی کو حقیر نہ جانو, کسی کی کمی نہ دل میں لانا, کسی کے عیب نہ پکڑنا, کسی کی پگڑی نہ اچھالنا, ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی. ہاں, یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے, بڑے خطیب تھے, محدث تھے. جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ, ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا, اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا, اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی, میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا. یا اللہ, میری ایک دیانت ہے, ایک خیانت ہے, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو, کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا, کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا, دوہراؤ, کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب, ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ, میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا. ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. کسی کی پگڑی نہ اچھالنا, کسی کی غیبت نہ کرنا, کسی کو دکھ درد بھرا بولنا سنا دینا کہ ساری رات تڑپتے گزر جائے. پردے ڈالنا, لوگوں کے عیب چھپانا, اللہ تمہارے چھپائے گا. لوگوں کی کمیاں چھپانا, اللہ تمہاری چھپائے گا. مجھ سے پہلے توبہ کر, معافی مانگ, آسان کام. جب گناہ ہو توبہ کرو, صاف معاف. جب گناہ ہو توبہ کرو, اور پھر رحمت اس کے علاوہ, رحمت اس کے علاوہ. میرے نبی نے
बड़े अजीब वाक्य सुना है। एक तो अल्लाह जहन्नम क़यामत के दिन दो आदमियों को कहेगा चलो जहन्नम, तो एक दौड़ लगा देगा और एक चलते चलते पीछे मुड़ के देखेगा, फिर आगे जाएगा, फिर देखेगा, तो अल्लाह दोनों को वापस बुला लेगा। हाँ भाई, तूने दौड़ क्यों लगाई, आगे देख नहीं रहे हो जहन्नुम है? कहेगा या अल्लाह तेरी ना मानने की वजह से तो जहन्नुम देखी, तो मुझे ख्याल आया आज ही तेरी मान लूं, शायद तेरी रहमत मेरी पर मुतवज्जी हो जाए। अच्छा भाई, तू क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था? कहा या अल्लाह तेरे बारे में सुना था, तू बड़ा मेहरबान है, तो मैं देख रहा था कि शायद तेरी रहमत कहेगी आजा, कोई नहीं आजा। तो अल्लाह कहेगा चलो थोड़ी गल मैंने बड़ी चंगी लगी, जाओ जन्नत में चले जाओ। मामला तो ऐसी करीम जात से, एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक 50-50, 40-40, 100-100, तो अल्लाह कहेगा 101 कर दे जन्नत, 51 कर दे जन्नत। तो मिसाल अदद में मिसाल दे रहा हूं कि तेरी एक नेकी अगर बढ़ गई ना तो मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। अब यूं है, कहेगा चलो या अल्लाह मैं ले आमना, अल्लाह कहेगा जा किसी को ले आ, मैं तुम जन्नत दे देना। वो या अल्लाह एक तो मैंने लब जानी, वो अपनी अम्मा अब्बा चाचे ताए बीवी बेगम बच्चे सब मुनकर हो जाए, तनाबा बना की पता असा उसे हेक तो थोड़ जागी, क्या पता साड़ी वो हेक थोड़ जावे, अजीदा नहीं देन दे, अजीदा नहीं देन दे। कहेगा हाय मैं मर गया। तो एक आदमी उसकी हाय सुनेगा, वो की होया ही कहे कि नेकी तू मार खा गया। कहेगा मौजा कर तेरा काम बन गया। कहेगा वो कैसे? कहेगा मेरे को है ही हिको, तू ले जा, मेरे कड़े कम तू ले जा, मेरे को होवे तामी आगे ना होवे तामी आगे, या तू ले जा। वो छलांगे मारता हुआ है, यार मेरा कम बन गया। और कैसे बन गया? कहा वो कहता मैं देता हूं। कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाया जाएगा। अबे तुम इसको नेकी दे रहे हो? कहा जी दे रहा हूं। क्यों दे रहे हो? कहा या अल्लाह मेरे किसी काम की, मेरे लिए तो तेरा मैं एक नेकी नाल केड़ी जन्नत ले सकना। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा आज मुझसे बड़े सखी बनना चाहते हो, आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, चल तेरी सखावत पे तू भी जन्नत में जाए, ये भी जन्नत। इस लिहाज से मामला बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम गुनाह पर तौबा कर रहे हैं तो मामला आसान है, गुनाह करके डट जाएं फिर मामला खौफनाक है। या नेकी के तकब्बुर में या गुनाह पे अड़ जाना ये खौफनाक चीज है। लेकिन अगर हम माफी मांग रहे हैं तो मसला ही कोई, सबसे आसान काम है अल्लाह को राजी करना, सबसे आसान काम। चूंकि अल्लाह असद, अगर मैं आसिफ साहब को माफ नहीं करता, क्यों कि मेरे दिल पर असर है, सरदार साहब मुझे माफ नहीं कर रहे, क्यों कि मेरी ज्यादती का दिल पर असर है, इसलिए माफ करने में आदमी देर करता है। अल्लाह क्या कहता है? तुम सारे सजदे में गिर जाओ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं, तुम सारे पत्थर के आगे गिर जाओ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं, असर से पाक है। लिहाजा इधर मुंह से निकलता है या अल्लाह माफ कर, और उधर से जवाब आता है जाओ माफ कर दिया। इतना भी नहीं कहता दोबारा तो नहीं करोगे, दोबारा तो नहीं करो, इतना भी नहीं कहता। अबे फिर करोगे, जाओ माफ करो जाओ। ये आप रॉड देख रहे हैं, अगर ये टूट जाए कई जगह से तो हम उसको वेल्ड करेंगे, फिर बड़ा पेंट करें और साफ सूफ करें तो नजर आएगा दूर से एक ही रॉड है, लेकिन जब यूं देखेंगे ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। मेरी बात ठीक है ना? ये कपड़ा फट जाए, जितनी भी बारीकी से रफू करें, यूं करके देखेंगे नजर आएगा। इन इस्तिकालनी अकल तो लह, इन इस्तिकालनी अकल तो लह। मेरा बंदा मेरी बंदी गुनाह का बर्तन, नेकी का बर्तन तोड़ दिया, तौबा का बर्तन तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं, फिर तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं, फिर तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं। 1 लाख दफा तोड़ा, 1 करोड़ दफा तोड़ा, आजा। कैसे जोड़ता हूं? कैसे जोड़ता हूं कि ये जो जोड़ हैं नजर आएंगे, लेकिन मैं जब तेरी तौबा का बर्तन जोड़ूंगा तो कहीं जोड़ नजर नहीं आएगा।
لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں. یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالہ. بھائیو اللہ بڑا مہربان. یہ ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے. میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں. میرا اللہ اللہ ہے. مجھے ایک اینکر نے لیا فون پر کہ مولانا آپ اتنا زیادہ چھوٹ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کرنے والی بات ہے. آپ کا کوئی امپلائی ہو, آپ اس کو 2-3 دفعہ معاف کرنے کے بعد رکھیں گے؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ہی نکال دوں گا. میں تو 2-3 دفعہ کا انتظار نہیں کروں گا, میں تو پہلی دفعہ نکال دوں گا. لیکن مجھے تمہاری بے وقوفی پہ حیرانی ہو رہی کہ تم نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا. طارق جمیل تو بیٹے کو نکال, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بننا تو میرے گھر جو نکل جا. انسان اور اللہ کو ایک کر رہے ہو. انسان تو کم ظرف ہے, وہ تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا, لیکن اللہ اللہ ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس اللہ کو انسان سے ملاتے ہو کہ تم ہی نہیں معاف کرتا تھے, اللہ کے میں کرے گا. ارے اللہ ہے ہی معاف کرنے والا, اللہ ہے ہی معاف کرنے والا. توبہ تو کرو, توبہ بھی نہ کرو کو اللہ معاف کرے گا تو حسین یزید کو برابر کر دو. تو بھائیو بہنوں, اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر خطاوار کوئی نہیں. جب خطا ہو توبہ کرو, جب خطا ہو توبہ کرو, تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا اللہ تمہیں توبہ پہ پختہ کر دے. تمہاری ندامت کا آنسو تمہارے سجدوں سے اللہ کو زیادہ پسند, تمہاری ندامت کی ہائے تمہارے تکبر کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تمہارے گناہوں پہ پشیمانی تو تمہارے عجب کی عبادات سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو بھائیو بہنوں, توبہ کریں, توبہ کریں, فرائض پورے کرو, اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا کرو, کسی سے لڑو نہیں, کسی سے قطع تعلق نہ کرو, کسی سے بول چال بند نہ کرو, کسی کی نفرت دل میں نہ پالو, کسی کا بغض دل میں نہ پالو. معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سارے بھائی نیت کرتے ہو اس کی؟ تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنی سی بات اگر آپ نے دل سے کہا ہے, مستورات نے آپ نے, میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے میری شارک سے زیادہ قریب ہے, آپ سب کے سب گناہ معاف ہو چکے. ایڈا سوکھا کام نہیں تھا, سارے معاف ہو. یہاں سے اٹھ کر کوئی کرو گے تو شروع ہوگا. یہاں آتے ہوئے جو لائے تھے تمہارے 3 بول پر اللہ نے دھو کے باہر پھینک دی.
تمہاری یہ کاپی لیفٹ، یہ ادھر والا فرشتہ فارغ ہو گیا ہے، ساری کاپیوں دی ویلی ہو گئی ہے۔ میرا رب اس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اس طرح دھوتا ہے۔ تو سب نے توبہ کر لینا انشاءاللہ۔ درشی پڑھ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خیرا من دارها ومالا خیرا من مالها واہلا خیرا من اہلها ونقها من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت عالم به منها إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ، اے مہربان اللہ، تم نے ہمارے لیے موت مقدر کی ہے، اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے، جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے۔ یا اللہ، ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے اے مالک۔ اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، اس بولتی زبان نے خاموش ہونا ہے، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے، زبان کا یا اللہ یہ بول، یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا اور ہمارے وجود میں مٹی میں مٹی ہوں گے۔ میرے مالک، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ایسے نہ بلانا کہ تو ہم پہ ناراض ہو چکا۔ اے میرے، ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے۔ تیری طاقت کو تو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو تو زوال نہیں، اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے۔ اے میرے مالک، تیرے شکر میں کہتے ہیں، کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی، ہمیشہ پشیمانی ہوئی، ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے، لیکن میرے مالک ساری کوششوں کے بعد ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ اے میرے مالک، تیرا احسان ہے، تو نے ستاری کا موم کیا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا داغ نہ ہو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تو خود کہ جتنی دفعہ معافی مانگو کہ میں معاف کر دوں گا۔ میرے مالک، دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتی، بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے۔ تو بہت کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے۔ کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے، کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے۔ یا اللہ، ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ناراض ہو چکا۔ اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کی، لیکن میرے مالک، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے۔ یہ مخلوق کی محبت سے گندہ ہو کے، یہ مال کی محبت سے گندہ ہو کے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ہمارے دل کو دیکھ کر کہیں مردود کر دو۔ تیری یہ آیت بڑا تڑپاتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف تمہاری نمازیں تبلیغ نہیں دیکھوں گا، تمہارے دل کے جذبے دیکھو، تمہارا دل کھول کے دیکھو۔ اے میرے دل میں تو کالی رات ہے یا اللہ، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ یہ گندے دل ہمیں تیری بارگاہ سے مردود کروا دیں۔ ہمیں ایسی موت دینا کہ تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو،
ہم تجھے مل کے خوش ہو. اے میرے رب ہمیں ایسی واپسی دینا, ہمیں ایسی واپسی دینا کہ جیسے یا اللہ مسافر گھر کو واپس جاتا ہے. ہمیں ایسی واپسی نہ دینا جیسے یا اللہ مجرم پکڑا ہوا جیل کی طرف جاتا ہے. جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب ایک دن تیرے پاس پہنچنے والے ہیں. وہ معصوم بچے ہیں, یہ وہ 80 برس کے بوڑھے ہیں. یا اللہ موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے, تو تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ, تجھے تیری رحمت اور قدرت کا واسطہ ہمیں مجرم بن کے واپس نہ, ہمیں ذلتوں کی موت سے بچانا, ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا, ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا. اے میرے مالک میدان معاشر کی سختی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں, خالی جھولی ہے. تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے, ان کی دعاؤں کا آسرا ہے, یا تیری رحمت کا آسرا ہے. میرے مالک تو میدان معاشر میں جب جنت جہنم کو بلائے گا تو پھر ایک اعلان کرے گا, تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ, اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا. ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مال, تیری عزت کی قسم بہت شرمندہ ہیں, بہت شرمندہ. ہمیں معاف کر, ہمیں معاف کر, درگزر فرما, اس سارے مجمع کو معاف کر, ان خواتین کو, ان مردوں کو, ان بچوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اس دل میں تو بس جا یا اللہ, اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا دے, اپنے حبیب کی محبت کو بسا دے, اپنی محبت بسا دے, اپنی محبت بسا دے, اپنا تعلق بسا دے, اس دل کو اپنا عرش بنا دے. یا اللہ اے میرے مالک تو پسند کرے گا تو پھر کچھ بنے گا, تو ہمیں پسند فرما لے. ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں, ذلیل ضرور ہو, لیکن یا اللہ ہمیں قبول کر لے, ہمیں پسند فرما لے. یا اللہ جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے, ہم نے آج تک شرک نہیں کیا. جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تیری وحدانیت ہے, ہم نے آج تک تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے. اس کے آگے ہمارے پاس بہت غلاظت ہے, بہت گندگی ہے, لوگوں کو نہیں, تجھے تو پتہ ہے کہاں سے چھپا ہے, کدھر جا کے چھپا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دنیا میں بھی ستاری کا موقف فرما, موت پر قبر میں, آخرت میں, حشر میں ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بھید نہ کھولنا, ہمارے راز فاش نہ. اے اللہ پہلے لوگوں کو تو یا اللہ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے, بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے, ایسے نورانی دل ہوں گے,